الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: للرجال نصيب مما تركوا وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد وصل على قبر محمد في القبور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روح محمد في الأرواح. گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو جگہ سے 2-3 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہیں. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے. میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان مشتبہ مال، حرام مال. یہ انسان کے دل کو سیاہ کرتا ہے، یہ عنوان ہے. اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شریعت مطہرہ میں عبادات ہم اسے سمجھتے ہیں کہ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی نماز سیکھتے بھی ہیں، کپڑے بھی پاک رکھتے ہیں، جگہ بھی پاک رکھتے ہیں،
ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں، لیکن ہماری دینی کتابوں میں ایک کتاب ہے ہدایہ شریف، یہ فقہ کی کتاب ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں، 4 حصے ہیں۔ ایک حصے میں طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل یہ ذکر کیے ہیں، اور باقی جو 3 حصے ہیں، 3 جلدیں ہیں جو اس سے بھی بڑی ہیں، ان میں معاملات اور معاشرت کے مسائل ذکر کیے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے دین میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت یہی مسائل نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ جو معاملات ہیں یہ بھی ہمارا دین ہے۔ اگر معاملات میں صفائی نہیں ہوگی، نکھار نہیں ہوگا، وضاحت نہیں ہوگی، نہیں پتہ ہوگا کہ یہ مال میرا ہے، یہ مال میری بیوی کا ہے، یہ مال میرے چھوٹے بھائی کا ہے، یہ مال میرے بڑے بھائی کا ہے، پتہ نہیں اور ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے اور دارالعلوم دیوبند میں صدر مفتی بھی تھے، ایک دفعہ کہیں دعوت پر گئے تو دعوت کھانے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کا مال مشتبہ تھا، یعنی بالکل خالص حلال ایسا نہیں تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کھا تو لیا، لیکن کئی مہینے تک میرے دل میں ظلمت رہی۔ کیا مطلب؟ یعنی میرے دل میں بار بار یہ بات آئے کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، یہ کام کر لوں، یعنی ان چیزوں کا خیال آئے کہ میں یہ گناہ کر لوں، یہ غلط کام کر لوں، ایسا کر لوں، ایسا کر لوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے جب غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس دعوت کا اثر ہے۔ میرے عزیزو، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھو آپ اپنی گاڑی میں، نئی گاڑی ہو، اچھی کمپنی کی ہو، کرولا ہو، اس میں تھوڑا سا پٹرول ڈال دیں اور آدھا مٹی کا تیل ڈال دیں، یا سرسوں کا تیل ڈال دیں، یا زیتون کا تیل ڈال دیں، تو وہ گاڑی آپ کی چلے گی نہیں۔ جب یہ نئی گاڑی ہونے کے باوجود نہیں چلتی، خالص چیز مانگتی ہے، تو دین ہمارا کیسے چلے گا خالص کے بغیر؟ دیکھو میں ایک بات کہتا ہوں، آپ لوٹے پانی کے ایک لوٹے میں چند قطرے پیشاب کے ڈال دیں، چند قطرے پیشاب کے ڈال دیں، نہیں ڈالے، بچہ کھڑا ہو کر کے، اسے پتہ نہیں تھا، چھوٹا بچہ تھا، اس نے پیشاب کیا تو بالٹی پانی کی بھری ہوئی تھی، اس بالٹی میں تھوڑا سا چلا گیا، تھوڑا سا پانی چلا گیا، تو کیا اس پانی سے آپ وضو کر لیں گے؟ اس کا رنگ بھی نہیں بدلا، اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا، اس کی بدبو بھی نہیں بدلی، کچھ بھی نہیں بدلا۔ ہم اس سے وضو کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس سے وضو نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ معاملات کا معاملہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا تعاشروا کالاجانب،
تعاشروا کل اخوان و تعاملوا کل اجانب، فرمایا زندگی گزارو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، جیسے جانتے ہی نہیں۔ مثلا گھر بنا، پلاٹ خریدا، گھر بنا، ابا موجود ہیں، ابا نے بھی پیسے لگائے، دوسرے بیٹے نے بھی لگائے، تیسرے نے بھی لگائے، چوتھے نے بھی لگائے۔ اب یہ جو بیٹے پیسے لگا رہے ہیں ابا کی موجودگی میں، تو یہ کہیں لکھت پڑھت ہو رہی ہے کہ یہ کس حیثیت سے لگا رہے ہیں؟ آیا یہ پیسے انہوں نے ابا کو ہدیہ کر دیے پھر لگا رہے ہیں، یا خود عطیے کے طور پر سارے بھائیوں کے لیے اجر و ثواب کی نیت سے لگا رہے ہیں؟ کس نیت سے لگا رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں۔ اب ابا کا انتقال ہو گیا، اگلا کام یہ ہونا چاہیے کہ انتقال کے بعد فوراً تجہیز و تکفین میت کے خرچے سے کی جائے۔ کفن اور جگہ یہ میت کے خرچے سے کیا جائے، یعنی اگر کوئی اور کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مضائقہ نہیں، یعنی یہ میت کے اس وراثت میں سے لیا جا سکتا ہے۔ اب ہاں کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ جان نماز خریدا جاتا ہے امام کے لیے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ میت کے پیسوں سے لینا صحیح نہیں، میت کے پیسوں سے لینا صحیح۔ تو پہلا کام تجہیز و تکفین، دوسرا کام میت نے اگر کسی کا قرض دینا ہے مرنے والے نے تو اس کے قرض کی رقم الگ کی جائے اور وہ دیا جائے۔ پھر اگر مال بچتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ میت نے وصیت کی تھی کوئی، اور مرنے والا سارے مال کی وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت سعد نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جو بیماری لگی ہے مجھے یوں لگتا ہے کہ اب میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، میں مالدار آدمی ہوں، میرے ورثہ میں صرف میری بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے یا اہلیہ ہے، تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں سارا مال کچھ چھوڑ کر باقی سارا مال صدقہ کر دوں، میری صرف بیٹی ہے، بیٹی کے لیے چھوڑ دوں اور باقی مال صدقہ کر دوں۔ اب بتائیں کیا بری نیت ہے؟ اچھی نیت ہے، اچھا جذبہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہائی مال، یعنی مال کے 3 حصے کروں، 1 حصہ اللہ کے راستے میں دے دوں اور 2 حصے جو ہے وہ ورثہ کے لیے چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کر سکتے ہو۔ یعنی وصیت بھی تیسرے مال کی، مال کے تیسرے حصے کی، پورے مال کی نہیں، آدھے مال کی نہیں، فرمایا یہ کر سکتے ہو۔ تو قرض دینے کے بعد اب جو وصیت ہے مرنے والے کی، کل مال میں سے تیسرے حصے کی جتنے بھی اس نے وصیت کی ہے، اگر اس نے پورے مال کی وصیت کی ہے تو وصیت اس کی نہیں مانی جائے گی، اگر آدھے مال کی وصیت کی ہے تو بھی نہیں مانی جائے گی، صرف تہائی حصے کی وصیت مانی جائے گی اور وہ پوری کی جائے گی۔ اس کے بعد جو اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وراثت کو رشتہ داروں میں اور اس کی اولاد میں تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کر دیا جائے کہ کس کا کیا حصہ ہے۔ ہمارے ہاں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، مفتیوں سے جا کر کے کبھی پوچھیں، اندازہ ہوتا ہے، لوگ زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرتے ہیں، پھر اندازہ ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں جی فلاں صاحب کو
زکات دینی ہے، فلاں صاحب کو زکات دینی ہے. اچھا جی، وہ مستحق ہے؟ ہاں جی، بظاہر تو وہ مستحق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا کیا مال ہے، گھر میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون سی صحیح ہیں اور کون سی ضرورت سے زائد ہیں. یہ نہیں پتا ہوتا. گھر میں میاں بیوی دونوں رہ رہے ہیں، نہ بیوی کو پتہ ہے کہ کون سی چیز میری ہے، کون سی چیز شوہر کی ہے. فرنیچر میں کتنا میرے ہے، کتنا بیوی کا ہے. فریج میرا ہے، بیوی کا ہے. واشنگ مشین میری ہے، بیوی کی ہے. پنکھے میرے ہیں، بیوی کے ہیں. کوئی پتہ نہیں. اب جب انتقال ہو گیا تو وراثت کیسے تقسیم کریں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، مفتی عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت کا انتقال ہوا. ہم حضرت کے جنازے میں گئے. جب حضرت کے جنازے میں گئے تو وہاں جو حضرت کا مکان تھا، کمرہ تھا، وہاں بھی جانا ہوا. تو وہاں جو مفتیان کرام تھے انہوں نے ہمیں بتایا، بات سمجھنے والی. انہوں نے بتایا کہ یہ صابن دانی اور تھوڑا سا صابن یعنی زیادہ استعمال کر لیا تھا، تھوڑا سا پچرا بچا ہوا تھا. کہا کہ یہ حضرت کی وراثت کا تھا، یعنی حضرت کی ملکیت کا تھا. جیسے ہی حضرت کا انتقال ہوا، یہ صابن دانی، یہ چپل جو واش روم میں ہے، اور یہ تولیہ اور یہ صابن اور یہ تیل اور یہ چیزیں ہم نے الگ کر دی. یہ الگ کر دی. نیا لا کر کے رکھ دیا کہ اب اگر کسی کو استعمال کرنا ہے تو یہ استعمال نہیں کرنا. یہ ورثہ کا ہو گیا، جو ان کے پیچھے ہیں ان کا ہو گیا. اور حضرت نے اپنی ڈائری میں لکھ کر کے گئے کہ میری کل متاع یہ ہے، میرے وارث یہ ہیں، فلاں کو فلاں حصہ اتنا مل جائے گا. لکھ کے گئے. تو وہ جو حضرت کے متعلقین لوگ تھے انہوں نے چپل تک، تولیہ تک، صابن تک، صرف تک سب چیز الگ کر دی کہ یہ حضرت کے وراثت کی ہے، اس کو استعمال نہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ لو جی دین کوئی اتنا باریک ہے، تو پھر کیسا موٹا دین ہے کہ ہم دوسروں کا جتنا مرضی ہڑپ کر دیں. کچھ بھی نہیں. دین اتنا باریک کوئی ہے نہیں، ایسا نہیں. مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع یہ مسائل بڑی معذرت کے ساتھ اللہ معاف فرمائے، یہ مسائل نہ ہم پوچھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ عمل کے لیے تیار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص 70 سال تک عبادت کرتا ہے، 80 سال تک عبادت کرتا ہے، جاتے جاتے وراثت میں ایسا لکھ جاتا ہے جس سے وہ جہنم کا بالن اور ایندھن بن جاتا ہے. بہت سارے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی سارے علاقے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، کئی سارے علاقے ہیں، کئی ساری قومیں ہیں جن کے ہاں تصور ہی نہیں بیٹی کو وراثت دینے کا، تصور ہی نہیں. وہ کہتے نہیں. اور یہی عرب کا حال تھا حضور سے پہلے. بیوی کو وراثت نہیں ملتی تھی، بیٹیوں کو وراثت نہیں ملتی تھی، نابالغ بیٹوں کو وراثت نہیں ملتی تھی. صرف ایسا بیٹا وارث ہوتا تھا جو لڑ سکتا ہو، جو بالغ ہو، تلوار اٹھا سکتا ہو. کہتے بس اسی کی وراثت ہے، ورنہ چچا زاد، مامو زاد، جو نہیں جو جس کے ہاتھ میں آیا لے اڑا. شریعت مطہرہ نے اس کالے قانون کا کلا کما کر دیا. احادیث میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے. حضور کے پاس حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ آئیں.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر احد میں آپ کے ساتھ شریک ہو گیا، 2 بیٹیاں چھوڑی اور ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کے چچا زاد بھائیوں نے آ کر اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، ہمیں کھانے تک کے دینے کے لیے تیار نہیں، سب انہوں نے لے لیا، کچھ روپیہ ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 بچیاں ہیں، میں نے کہا کہ چلو اتنا ہی رحم کرو، یہ لے لو لیکن ان بچیوں کے رشتے کر لو، آپ کے ساتھ ان کے رشتے ہوتے ہیں، رشتے کر لو تاکہ ان بچیوں کا وزن میرے سے اوپر جائے، اس کے لیے بھی تیار نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بچیوں کو میں کیسے رخصت کروں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھوڑا صبر کرو، بس اللہ پاک نے آیتیں اتار دی، پورا قانون وراثت اتار دیا اور بتایا کہ بچیوں کا کیا حصہ ہے، بیٹے کا کیا حصہ ہے، بیوی کا کیا حصہ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دین صرف میٹھا میٹھا نہیں ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں اپنے دین پر چلیں تو دیانتداری سے کہتا ہوں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ بھائی آپس میں کاروبار کر رہے ہیں، لو میری آپ کی کوئی چیز میں فرق ہے، اب ایک کا انتقال ہو گیا، اب خبر ہی نہیں کہ میں نے کس حیثیت سے لگایا تھا، کچھ بھی نہیں، کتنا لگایا تھا، کیا لگایا تھا، کس طریقے سے لگایا تھا، کچھ خبر نہیں۔ تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے معاملات کی صفائی ہو۔ میں ایک موٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں عورت کو مہر دیا جاتا ہے، مہر کی 2 شکلیں ہیں، یا تو نقد ہے یا پھر موجل یعنی بعد میں دیں گے۔ اب کہتے ہیں جی نقد مہر دے رہے ہیں، نہیں جی نہیں، پھر بعد میں، بھئی بعد میں کب، کون سے سال میں، کون سی صدی میں، کون سے مہینے میں، کون سی تاریخ میں؟ ارے چھوڑیں جی، یہ تو گھر کی بات ہے، یہ تو بس لکھنے کے لیے ہوتا ہے، کس نے لینا کس نے دینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اگر کسی نے مہر رکھا اور دینے کی نیت نہیں، فرمایا زنا کیا۔ مجھے آپ بتاؤ دیانتداری سے کون سا ایسا ادارہ ہے، کون سا ایسا شخص ہے جو دوسرے کو قرض دے اور کہے لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں، آپ مجھے کب ارے کچھ نہیں ہو جائے گا؟ کوئی دیتا ہے ایسا قرض؟ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کوئی دیتے ہیں؟ صرف بیوی ایک بیچاری ایسی مظلوم رہ گئی ہے کہ جس کا مہر ہم باندھ رہے ہیں، 20 لاکھ اس کا مہر ہے، 5 لاکھ مہر ہے، کب دینے ہیں؟ اندت طلب۔ بھئی اندت طلب کا کیا مطلب؟ جب وہ مانگیں گی۔ اب وہ بیچاری مانگ رہی ہے، وہ مانگ رہی ہے، نہیں دے رہے، ارے دے دیں گے، مانگ رہی ہے، نہیں، یہ ناجائز ہے۔ جیسے دوسرے قرض آپ لکھتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، مہینہ لکھتے ہیں، سن لکھتے ہیں، فلاں تاریخ کو دوں گا، یہ بھی لکھیں فلاں 6 مہینے بعد دوں گا، فلاں تاریخ کو دوں گا، فلاں تاریخ کو، اگر اس وقت تک نہیں دے سکتے ان سے کہہ دیں کبھی فلاں تاریخ کو دے دو۔ تو شریعت مطہرہ یہ چاہتی ہے معاملات کی صفائی ہو۔ مفتی پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، گھر میں ایک کمرہ، اس میں ایک چرپائی ڈالی ہوئی، اسی میں بیٹھتے، اسی میں لکھتے، اسی میں مطالعہ کرتے۔ تو حضرت تقی صاحب فرماتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز آتی نا، باہر سے کوئی کتاب آ گئی، کوئی اور چیز آ گئی، کوئی برتن آ گیا، کوئی اور چیز آ گئی، فوراً واپس کرتے، واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ۔ برتن آ گئے، ہمیں اٹھانے میں دیر ہو گئی تو ڈانٹتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے ہمت کر کے درخواست کی کہ حضرت اگر کوئی چیز اٹھانے میں ذرا تاخیر ہو جائے تو معاف کر دیا کریں، آپ ناراض ہوتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے ناراض ہوتا ہوں کہ میں نے اپنی کاپی میں یہ لکھا ہے کہ یہ کمرہ اور اس میں جو چیزیں ہیں یہ میری ملک ہے، باقی گھر اور اس کی چیزیں یہ آپ کی والدہ کی ملک ہیں۔ اب اگر کوئی کتاب یا کوئی اور چیز اس کمرے میں آ گئی، زندگی موت کا اللہ کو علم ہے، میرا انتقال ہو گیا، تو آپ تو اس کتاب کے مطابق، ڈائری کے مطابق یہ سمجھو گے کہ یہ ابا کی وراثت ہے، اور یہ الجھاؤ ہے، یہ معاملات کی صفائی نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے اس طرح سے ہمیں
زندگی کا طریقہ سلیقہ بتایا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاملات کو صاف رکھنے کی توفیق عطا